خود فناہی، محبت تھی یا کوئی جنون تھا؟ وہ دونوں بے خود سے ایک دوسرے میں سمائے جا رہے تھے، دو محبت کرنے والوں کی بچھڑنے سے لے کر ملاپ تک کی کہانی۔ میں ایک بار پھر اس کیفیت سے ہمکنار ہونے کی جستجو لیے ہوئے ہوں۔ وہ ایک عجب کیف تھا، سرور تھا، لذت آشنائی شاید اسی کو کہا گیا ہے۔ یہ بات کرتے اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ رنگ بھی بدل رہا تھا، آواز کے اتار چڑھاؤ اور لب و لہجے کے تغیر سے اس کی اندرونی حالت کی غمازی ہوتی تھی۔ کبھی مایوسی کی گہرائی میں گری نظر آتی تو کبھی طمانینت کی معراج پر دکھتی۔ ایسی کیفیت میں اس کا چہرہ چہکتے ہوئے گلنار ہو جاتا۔ وہ کیفیت کیسے ہوئی؟ کوئی خواب دیکھا؟ کوئی دیو ملائی مقام دیکھا؟ کسی تلسم قدے میں چلی گئی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں ایک دوست اور دوستی کی بات کر رہی ہوں، یہ فکرہ کہتے ہوئے وہ کھو سی گئی اور ایک لمحے کے لیے خلا میں گھورنے لگی۔ دوست کوئی لڑکا تھا؟ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ فرشتہ، لڑکے کے روپ میں فرشتہ۔ فرشتے سنا ہے نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی سراپا نور تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر چہک آ گئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ آپ نے وفا نہ کی یا اس نے؟ میں نے اس کے دل کے تار چھیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ میں شروع سے سٹوری سناتی ہوں۔ کانفرنس میں سب کا تعارف ہو رہا تھا، اس کی باری آئی تو اس نے اپنا نام بتایا۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے میری اس سے نظریں ملی تھیں۔ مجھے اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ اب تعارف ہو رہا تھا تو میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں، اور تعجب خیز امر ہے کہ تعارف کرواتے ہوئے وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جاذبیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تعارف ہوتا رہا مگر میری نظریں اس پر اور اس کی اتفاق سے مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تعارف کی میری باری آئی تو میں نے دوسرے شرکا کی طرح تعارف کروایا، مگر ہماری آنکھیں تو گویا ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ کانفرنس کا یہ سیشن ختم ہوا تو ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے جاتے ہی اپنا فون آن کیا، اس کے نام پر سرچ کیا تو کئی اکاؤنٹس اس کے نام کے سامنے آ گئے، لیکن اس کی فوٹو نے مشکل پیدا نہ ہونے دی۔ میں نے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی، اینڈ اسی وقت اس کی طرف سے بھی ایسی ہی ریکویسٹ آ چکی تھی۔ میں نے اس کا میسنجر کھولا تو اسے میسیج کیا، آپ کو پہلی بار دیکھا مگر لگتا ہے برسوں کی شناسائی ہے۔ میں نے یہ میسیج سینڈ کر دیا مگر ایک سیکنڈ میں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں مجھے میسیج وصول ہوا، جو میرے میسیج کا جواب نہیں تھا۔ آپ کو پہلے کہاں دیکھا ہے؟ دیکھا بھی ہے یا گمان ہی ہے؟ ایک ہی بات مگر چند لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ آپ کی آنکھوں میں کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نے یہ میسیج کیا۔ عین اسی موقع پر دوسری طرف سے میسیج آ چکا تھا، میں خود کو آپ کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ پھر ایک ہی بات مگر الفاظ اپنے اپنے۔ ادھر دل میں ایک عجیب سا تلاطم اور دماغ میں ہلچل ہونے لگی۔ اس سے ملاقات کی جستجو اب ہلکی سی طرف میں ڈھل رہی تھی۔ میں جس کمرے میں ٹھہری تھی وہاں اور لڑکیاں بھی تھیں، ان کی اپنی مصروفیات تھیں۔ وہ اس سیشن کے بعد ڈنر کے لیے چلی گئیں۔ مجھے بھوک نہیں تھی، یا یہ کہیں کہ کسی اور قسم کی بھوک تھی۔ آپ کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں، میں نے میسیج کیا۔ ابھی بھوک نہیں لگی، ویسے بھی جو بھوک ہے وہ لنچ اور ڈنر سے نہیں مٹے گی۔ ایسا لگتا ہے صدیوں سے پیاسا ہوں، آپ کو دیکھا تو لگا ساگر کے ساحل پر آ گیا ہوں، شاید چند بوندیں میسر آ جائیں۔ اس نے ادیبانہ انداز میں بات کی تو میں اسے داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ تو یہ ہماری پہلی گفتگو تھی مگر تمام تر تکلفات بدطرف تھے۔ یہ ساگر تو پیاسے کے پاس آنے کو بیتاب ہے، چند بوند کیا پورے ساگر کو اپنے اندر سمیٹ لو۔
جس طرح میں نے اسے اس کے ادبی ذوق پر داد دی تھی اسی طرح اس نے بھی میری پذیرائی کی۔ دل کی دھڑکن میسج کرتے اور جواب پڑھتے مد و جزر کا شکار رہی۔ کافی باتیں ہوئیں۔ دوسرے سیشن کے لیے جانا تھا۔ کانفرنس میں ہونے والی تقاریر پر فوکس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری آرزوؤں، تمناؤں اور نظروں کا مرکز وہی شناسا اجنبی تھا جو میرے لیے کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ہماری سیٹیں اس طرح تھیں کہ ایک دوسرے کے روبرو تھے، گو کہ ہم باہم گفتگو نہیں تھے مگر آنکھوں سے دل کا پیغام بھیجنے اور موصول ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر لگ رہا تھا کہ میں اس میں سما رہی ہوں اور وہ میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ یہ سیشن شام کو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اگلے روز آڈیٹوریم میں آنا تھا۔ اپنے اپنے کمروں میں جا کر پہلا کام فون آن کر کے رابطہ کرنے کا کیا۔ آپ نے کیا جادو کر دیا ہے، میں نے دلی کیفیت بیان کرتے ہوئے میسج کیا، مگر حیران کن طور پر دوسری طرف سے میسج آ چکا تھا۔ میں آپ کے سحر کا اسیر ہو چکا ہوں، لگتا ہے آپ میرے اندر اتر رہی ہیں۔ ایک بار پھر دلی کیفیت ایک جیسی تھی۔ میں نے اپنی عمر کے مطابق جتنی ممکن ہوا دنیا دیکھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں سوچا کہ کہیں یہ نوجوان فلرٹ تو نہیں کر رہا، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دی، چلیں ضرورت پڑی تو آزما لیں گے۔ مگر اب دل بے قابو اور دماغ لہرا رہا تھا۔ مزید قربت کی تمنا بے طرح سے انگڑائی لے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی طرف کھنچاؤ بڑھ رہا تھا۔ قریب سے قریب تر ہونے کی خواہش اضطراب بڑھا رہی تھی۔ میں اس میں سمٹ جاؤں، بس یہی میری ایک تمنا تھی۔ میں نے خود کو ٹٹولا کہ اس میں محبت کا وہ پہلو کتنا ہے جو اس عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی میں ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں تھی، بلکہ یہ محبت سے بہت آگے کا کچھ تھا۔ کیا تھا؟ میں نے اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہی۔ اس کو پانے کا یا پا لینے کا، اس کے ساتھ رہنے کا، سدا کے لیے اس کے ہو جانے کا بس ایک جذبہ تھا، یا یوں کہیں کہ جنون تھا۔ کتنا جنون! اتنا کہ میں پجاری ہوتی اور وہ دیوتا ہوتا۔ بے چینی، بے قراری، بے تابی ایسی کہ زندگی میں پہلے کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لڑکا اور اپنے لڑکی ہونے کا گمان نہ ہوا۔ بس دو انسان ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے کے لیے۔ حالانکہ دو انسان، خواہ دو مرد ہوں یا دو عورتیں، اکٹھی نہیں رہ سکتے۔ مرد اور عورت شادی کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، مگر اس وقت دل و دماغ کے کسی نہا خانے میں بھی ایسی کسی سوچ کا وجود نہیں تھا۔ یہ ساری سوچ ایک مووی کی طرح دماغ کے سامنے گھوم رہی تھی۔ جاری ہے۔